بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستانی جو بیرون ملک جاتے ہیں وہ یہاں پر جاتے ہیں کہ جہاں وہاں پر جا کے سیٹ ہونا ہے۔ وہاں کی ان کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک وہاں کی نیشنلٹی لینا اور دوسرا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا اور اپنی دھاک جو ہے پاکستان میں بھی بٹھانا ہے۔ یہ دو زیادہ تر عام طور پر مقصد ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو اس نیشنلٹی سے پہلے کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ان کو 2-3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ یا تو ان کو ایک بہت لمبا عرصہ وہاں پر قیام کرنا پڑتا ہے، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن اور تمام جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا آسان رستہ ہوتا ہے شادی کر لینا۔ تو پاکستانی عام طور پہ یہی کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پہ شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد جب ان کے شادیاں ہو جاتی ہیں، نیشنلٹی مل جاتی ہے، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پیرنٹس کی بات بھی ماننا ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اپنی کوئی بچی، ان کی بیٹی جو خالہ کی، پھپھو کی یا کوئی ریلیٹیو ہو، اس کی تو ہمارے اس بیٹے سے شادی ہونی ہے۔ تو پھر ان کو بھی یاد آ جاتا ہے، تو پھر وہ ان سے شادی کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو پھر کیونکہ نیشنلٹی مل چکی ہوتی ہے تو یہ پاکستانی موسٹلی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہیں۔ جب ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر وہاں کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو ڈائیورس دیتے ہیں اور اپنی چاچے مامے تائے کی بیٹی کو بیاہ کر لے جاتے ہیں۔ اب ایسا ہی ایک کیس سامنے آیا ہے جس میں ایک پاکستانی شہری ہے جس کا تعلق جہلم سے ہے، عرفان شریف۔ اس نے جب برطانیہ میں قدم رکھا تو وہاں پر اس نے ایک شادی کی، اور اس نے شادی کی جی پولینڈ کی خاتون تھی، اس کے ساتھ اس نے ایک شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد اس میں سے 2 بچے پیدا ہو گئے۔ ظاہر ہے بعد میں ان کی ڈائیورس ہو گئی، تو بچے جو ہیں ایک لڑکی اور ایک لڑکا، وہ دونوں ہی اپنے والد کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اب یہ جو فیملی ہے وہاں پر ایک گاؤں میں رہ رہی تھی، جو برطانیہ کا علاقہ ہے وہاں پر رہ رہی تھی۔ تو ان کی جو کزن ہے، اس کی اپنی کزن جو آزاد کشمیر سے تعلق تھا، اس سے شادی ہوئی، اور اس کے بعد یہ بھی اس کو بھی وہاں پر لے گیا، اور یہ فیملی اکٹھی رہ رہی تھی۔ اب ان کے ساتھ ایک بچی بھی رہ رہی تھی جو پہلی ماں سے تھی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، باپ تو ظاہر سگا ہے، لیکن جو ماں ہے وہ ستیلی ہے، تو بچی ستیلی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اب یہ کہانی سامنے کیسے آئی؟ یہ کہانی اس وقت سامنے آئی جب یہ فیملی پاکستان واپس پہنچ گئی، اور اس کے بعد وہاں کی جو ہیلپ لائن سروس ہے اس کو بتایا گیا کہ جی بچی وہاں پر موجود ہے۔ جب پولیس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ 10 سال کی بچی جس کا نام سارہ شریف ہے، اس کی لاش گھر سے برآمد ہوتی ہے۔ وہاں پر تو کوئی موجود نہیں تھا، باپ جو اس کی بچی کی ماں کو طلاق دے چکا ہے، اور بچی اپنے والد اور ستیلی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ لیکن اس دن جس دن لاش ملتی ہے 10 اگست کو، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف فقط اس بچی کی لاش پڑی تھی۔ پولیس نے وہاں پر اس قتل کے حوالے سے پوچھ گچھ شروع کی، تو جن 3 افراد سے وہ پوچھنا چاہتی تھی، معلوم یہ ہوا جناب کہ وہ اس سے قبل 9 اگست کو ہی پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ 9 اگست کو کہہ لیجئے گا یا آگے پیچھے کہہ لیجئے۔ اس کے بعد فوری طور پہ تو یہ نہیں آیا کہ کیا نام تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بچی کے والد کا نام عرفان شریف ہے، اور اطلاعات کے مطابق ان کی جو تلاش ہے وہ شروع کی گئی۔ بچی کی والدہ اوگلا کا تعلق پولینڈ سے تھا، اور طلاق کے بعد بچی کی تحویل والد کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے جو بچی، وہ والدہ کہتی ہے کہ جی تصاویر جو ہے تواتر سے بھیجتی رہتے تھے، لیکن جب سے ان کی زندگی میں ان کی نئی شریک حیات آئی تو یہ رابطہ کم ہو گیا۔ جس کے بعد جناب اب پولیس کو وہاں پر تلاش تھی، پولیس نے کہا کہ جی اس کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فیملی جو ہے وہ تو پاکستان پہنچ چکی ہے۔ اب پاکستان میں اسلام آباد، یا آپ کہہ لیجئے کہ پاکستانی حکام کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے۔ تو میں آج ایک خبر پڑھ رہا تھا صبح، جس میں مجھے معلوم ہوا کہ لندن کے جو نواحی علاقے میں ہونے والی یہ بچی کی لاش کا معاملہ ہے، اس میں جو پاکستان میں جہلم میں ان کا گھر ہے، عرفان شریف کے جو بھائی کا گھر ہے، وہاں پر پولیس پہنچی ہے، اور وہاں پر آ کر ان سے پوچھ گچھ کی ہے، جس پہ پولیس کو یہ بتایا گیا ہے کہ جی عرفان سے ہمیں بھائی کا ٹھکانے کا کوئی علم نہیں ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ سارہ کی جو موت ہے وہ سیڑھیوں سے گر کر گردن ٹوٹنے سے ہوئی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو بچی کے چچا نے بتایا کہ جی وہ جو موت ہے وہ صرف سیڑھیوں سے گری ہے، گرنے سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ وہ فیملی اگر پاکستان میں آئی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو ملنے کے بعد روپوش کیوں ہو گئی یا ٹھکانہ کیوں بدل لیا. اب سگے بھائی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے بھائی کا یا بچوں کا ٹھکانہ کہاں پر ہے, وہ اس وقت کہاں پر ہیں. یہ اس وقت بڑی گھمبیر قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. پولیس نے بتاتی ہے کہ جی انہیں 10 اگست کو بذریعہ کال اس جگہ کے بارے میں تشویش ظاہر کی گئی. جب انہیں 10 سال کی بچی کی لاش ملی تو اس وقت گھر میں کوئی اور نہیں تھا. عرفان شریف نے اسلام آباد میں اپنی بیوی, بھائی اور 5 بچوں کے ساتھ لینڈ کرنے کے بعد برطانوی ایمرجنسی سروسز سے رابطہ کیا تھا. یعنی کہ جب وہ پاکستان میں لینڈ کر گئے تو یہ برطانوی نشریاتی ادارہ کہہ رہے ہیں کہ تب انہوں نے رابطہ کیا تھا. پھر پولیس کے تفتیش اہلکار جو بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پر جب پہنچے تو اب وہاں پر کوئی ایک بچی کی لاش ملی ہے اور بہرحال اس تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. پھر بی بی سی نے جی وہاں کا جو ایک ٹریول ایجنٹ ہے اس سے رابطہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ سارہ شریف کے والد عرفان شریف نے منگل 8 اگست کو ان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ وہ جلد از جلد پاکستان کے لیے ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں. اب جب ٹریول ایجنٹ نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں, کیوں آپ ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں, تو بتایا گیا کہ ہماری پاکستان میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے, وہاں پہ کسی رشتہ دار کی کزن کی بلکہ انہوں نے کہا وفات ہو گئی ہے تو اس لیے ہم پاکستان جا رہے ہیں. پھر ٹریول ایجنٹ بتاتے ہیں کہ عرفان شریف نے اپنے بھائی, بیوی اور 5 بچوں سمیت 8 یک طرفہ ٹکٹ کروائے, ریٹرن نہیں, یک طرفہ ٹکٹ بک کروائے. اور پھر وہ تصدیق کرتے ہیں ندیم ریاض صاحب کہ یہی ٹکٹس استعمال بھی کیے گئے ہیں پاکستان جانے کے لیے. اب سارہ کی والدہ نے, جو اس کی بچی کی اصل والدہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی موت پر غم تو مجھے بہت زیادہ ہے اور انہیں یقین نہیں ہو رہا کہ ان کی بیٹی اب زندہ نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ جی سارہ کے والد سے میری طلاق ہو گئی تھی اور فی الحال بچی کی کسٹڈی والد کے پاس تھی. پھر انہوں نے کہا کہ زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی. انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی بہت ایک عمدہ لڑکی تھی جو ابھی بہت چھوٹی تھی, میں اب اسے واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی, صرف اس اچھے وقت کو یاد کر سکتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو وہاں کی کمیونٹی ہے وہ پوری صدمے میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہاں کے جو شاہ جہاں مسجد کے امام ہیں حافظ ہاشمی صاحب, انہوں نے بھی اس واقعے پر بڑے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ تو سو ہی نہیں سکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بے حد صدمے میں ہیں اور اس کے علاوہ یقین نہیں آتا اس معصوم بچی کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال اس وقت جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ بچی کی موت جو ہے وہ کیسے واقع ہوئی, لیکن پولیس یہ بتاتی ہے کہ اس کے جسم پر پرانے زخموں کے نشانات ضرور موجود تھے. اب ظاہر ہے ستیلی ماں کے ساتھ بچی ایک رہ رہی ہے اور اس سے قبل جو اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ بھائی آپ جاتے ہیں تو خدا را آپ جب غیر ملکیوں سے وہاں پہ خواتین سے شادیاں کرتے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ آپ نیشنلٹی لیں گے تو چھوڑ دیں گے. کوئی نظام بھی ہے. طلاق کو اسلام نے بھی ناپسندیدہ قرار دی, یہ وہ واحد حلال کام ہے جس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اور آپ نیشنلٹیاں دنیا بنانے کے لیے کس طرح مگن ہیں کہ بچے بھی پھر پیدا کرتے ہیں, پھر ان کو چھوڑتے بھی ہیں اور پاکستان کی نیک نامی جو ہے اس کو بھی آپ خراب کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس بچی کو ضرور انصاف ملے, اور اگر اس کے پیرنٹس اس میں انوالو ہیں تو ان کو سزا بھی ضرور ملے. مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.